فطرتاً انسان اتنا کمزور ہے یہ جاننے بوجھنے کے باوجود کہ میں ایک دانہ زمین میں بو کے آتا ہوں، وہ بیج پیچھے کیڑے کھا جائیں، مکوڑے کھا جائیں، کچھ بھی ہو، پرندے چن کے چلے جائیں، اگے نہ اگے، گل سڑ جائے، زمین کی خوراک ہی بن کے رہ جائے، لیکن میرا اللہ ایسا نہیں ہونے دیتا، وہ اس بیج کو وہاں سے اگاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تم ایک بو کے آتے ہو، ہم 700 تمہیں دیتے ہیں۔ وہ رب جو ایک سے بندے کو 700 دے رہا ہے، اس کی طاقتوں کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے کہ وہ نرم کومپل جس کے اوپر پانی کا ایک چھینٹا زور سے پڑے تو وہ جل جائے، وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر کیسے آ جاتی؟ بیج سے جو نرم کومپل پتھر جیسی زمین چیر کے باہر آتی ہے، کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے ثم شققنا الارض شقا، تم تو بیج ڈال کے آ جاتے ہو، دھرتی کا کلیجہ ہم چیرتے ہیں اور پھر اس سے بیج ہم باہر نکالتے ہیں، اس میں سے اس بیج کو ہم اگاتے ہیں، اور پھر ایک ایک انچ کے فاصلے پر بھی اگر تم نے بیج بویا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 1 فٹ کے اندر جو ہے وہ تربوز کی ہی خوشبو رہے گی، اور تربوز ہی ایک بیل ہے تربوز کی اور دوسری خربوزے کی، اور تیسری آپ ہنزل کی لگا لیں، کوڑتما جس کو کہتے ہیں، اور فاصلہ کتنا ہے؟ آپ یوں کہہ لیں 4 انچ کا فاصلہ ہے۔ اتنے فاصلے میں یہ تینوں بیلیں اگی ہیں، زمین ایک ہے، پانی ایک لگا ہے، مٹی ایک ہے، اس کی غذائیت ایک جیسی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو اس کے اوپر پھل لگنا ہے نا، ہر ایک کا رنگ بھی علیحدہ ہے، ہر ایک کا ذائقہ بھی علیحدہ ہے، نسل اس کی نسل میں ذرہ برابر بھی امتیاز نہیں آنے دیتا ہے اللہ۔ اتنا طاقتور مالک ہونے کے باوجود بندہ اس بات کا خواہاں ہے کہ میں اگر اس دنیا میں گناہ چھوڑوں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ کیا اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ وہ مجھے سانسیں دے رہا ہے، میں اس کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہوں؟ اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ یہ کافی نہیں تھا اس کی عبادت کرنے کے لیے؟ لیکن وہ جانتا ہے انسان کی طبیعت کو، وہ بڑا واقف ہے اس سے کہ اسے کچھ اور بھی چاہیے، اسے وہ چاہیے جو نہ ختم ہونے والا ہو، تو پھر اس نے جنت کا وعدہ رکھا کہ یہ تو ایسے ہے کہ بس ایک شکل صورت تمہیں دے دی گئی ہے، اس کی غذائیت تم محسوس کر سکتے ہو، لیکن جو اصل تمہارے لیے ہم نے رکھا ہے اس کی غذائیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اس کی شکل و صورت۔ فرمایا کہ جب تمہارے سامنے جنت کا پھل آئے گا تو تم کہو گے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں دیا جاتا تھا، تو جنت کے نوکر تم سے کہیں گے، غلمان جنت، رضوان جنت کہیں گے کہ ذرا کھا کے دیکھو، تو جنتی جب وہ ایک لقمہ اس کا لے گا تو فرمایا اسے ہوش نہیں رہے گا، ایسا ذائقہ ہوگا وہ بھول جائے گا دنیا کی ساری آسائشوں کو، ساری نعمتوں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے یہ کہیں آج اپنے کانوں کو میرے ذکر سے تر کر لیں، کل قیامت کے دن ایسا نغمہ سناؤں گا کہ ان کی عقلیں حیران رہ جائیں گی، ایسا نغمہ ان کو سناؤں گا۔ جس نے یہاں اس دنیا کے اندر اپنے کانوں کو خدا کی یاد سے غافل رکھا اور اپنے کانوں کو دنیاوی لہو و لعب کے اندر اور ڈھول باجے کے اندر مصروف رکھا، تو پھر اس کے لیے تو وعدہ نہیں ہے۔ وہ تو جو صبر کر کے یہاں اپنے آپ کو محفوظ کرے گا اس کے لیے ہے کہ اللہ وہاں پہ اللہ رب العزت خود کلام فرمائے گا اور اللہ نغمہ سنائے گا، لیکن اس کے لیے یہاں صبر ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا زنا چھوڑ دو۔ عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ زنا پہ فخر کرتا تھا، رات کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، صبح کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے فخر سے وہ یہ قصہ رات کا سنایا کرتے۔ کسی کے گھر چوری کی، وہ قصہ، کسی راستے میں رہزنی کی، ڈاکہ مارا، وہ قصہ، اور کعبے کے سین میں کھڑے ہو کے یہ میری بہادری کا قصہ ہے، سنو میں نے آج رات اس طرح کیا۔ ایسا معاشرہ تھا، اور شراب ان کے رگ رگ میں رچی بسی تھی۔
لیکن میں قربان جاؤں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز سے پھر ان کی طبیعت سے وہ ساری چیزیں نکالی کہ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی دوبارہ اس دور میں واپس جانا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم آج آگ میں چھلانگ لگانا تو آسان ہے، اس زندگی میں واپس جانا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے فرمایا شراب چھوڑو، ہوتا کیا ہے؟ اس سے گناہ ہوتا ہے، مزہ تو آتا ہوگا لیکن اس کا قرآن کا مزاج بھی دیکھیے۔ قرآن نے بھی یکدم نہیں کہا کہ شراب چھوڑ دو، قرآن نے سب سے پہلے کہا کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع تو ہے لیکن اس میں گناہ بڑا ہے۔ اب یہ کھٹکی ذہن میں کہ لگتا ہے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ اس کا بڑا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو شراب نہ پیو تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ تم اللہ سے باتیں کیا کر کے جا رہے ہو، نشے میں تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ یہ ایک کنڈیشن لگ گئی کہ مسجد میں کیسے جائیں گے اگر شراب پئیں گے۔ پہلے لوگ شرابیں پیتے تھے لیکن جس دن اللہ نے یہ طبیعت بنا دی نا ان لوگوں کی کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، تو پھر اس کے بعد ایک حکم آتا ہے تیسرا کہ آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی۔ اور میں قربان جاؤں ان لوگوں کے حوصلوں پر، عادت چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں پچھلے 70-80 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کوشش کر رہے ہیں، اور تقریباً پچھلے کو 8-9 سال سے تو میں بھی ہر دفعہ ہر سفر کے مہینے میں لوگوں سے یہ چیخ کے کہتا ہوں کہ سفر منحوس نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی طبیعت سے یہ بات نکال سکیں؟ آج بھی لوگ سفر کے مہینے میں شادی نکاح کرنے سے ڈرتے ہیں۔ عادت چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ جس دن یہ حکم نازل ہوا نا، جس دن صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا مدینے کی گلیوں کے اندر شراب کا سیلاب آ گیا، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے مٹکے جو شراب سے بھرے تھے نا، شراب تو گرائی ہی گرائی، وہ مٹکے بھی توڑ دیے۔ جب رب کا حکم آ گیا